السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے غیبت کے بارے میں۔ لوگ غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کو برا نہیں جانتے، ایک دوسرے کی جب چاہیں غیبت کر دیتے ہیں۔ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل ایس علی اشرفی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ بے شک غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ ایک آدمی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی پیاری جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کیا اس طرح سے ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات ہمارے بھائیوں میں موجود ہو، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، وہ بات اگر ہمارے بھائی میں موجود ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، وہی تو غیبت ہے، وہی تو غیبت ہے جو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو اور وہ بات اس کے اندر موجود ہے، وہی غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں جو تم ذکر کر رہے ہو تب تو پھر تم اس پر تہمت لگائی، تب تم نے اس پر تہمت لگائی، ایک طرح سے تہمت ہو گئی، جھوٹا الزام ہو گیا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، چھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، ان کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ تو ان کی غیبت کرنے کی وجہ سے، ان کی عزتوں سے کھیلنے کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی کہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! غیبت کرنے والے کی کتنی بھیانک سزا ہے پیارے، کہ انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے روز قیامت وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے ہی چہرے کو نوچے گا، کاٹے گا، چھیلے گا۔ اس لیے اگر اس بھیانک دردناک عذاب سے نجات پانا چاہتے ہو تو فوراً غیبت سے، چغل خوری سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس طرح کی بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔